أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة ناصية كاذبة خاطئة ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه فليدع ناديه
سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق اللہ العلی العظیم۔ تو آج جو ہماری تلاوت اور سبق کا پہلا حرف ہے وہ واو ہے، اور واو کا مخرج آپ کو معلوم ہے، دونوں ہونٹ جبکہ کھلے رہیں، دونوں ہونٹ جبکہ کھلے رہیں۔ اور اسی طرح سے الف لام کے بعد حروف شمسی کے 14 حروف میں سے تا آ رہا ہے، اس لیے الف اور لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد ہمارا جو حرف آ رہا ہے وہ نون ہے، اور نون کا مخرج ہوتا ہے زبان کی نوک اور اوپر کا تالو۔ اور اسی طرح سے لام الف جو چھوٹا سا لکھا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ آیت پر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں کہیں آیت پر آئے وہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا، اور جہاں بیچ میں آئے وہاں نہ ٹھہرے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا۔ تو اسی طرح سے یہ طا ہے اور دال ہے اور تا ہے، ان کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ۔ اوپر کے 2 دانتوں کو ثنایا علیہ کہتے ہیں، اور سامنے والے نیچے والے 2 دانتوں کو ثنایا سفلی کہتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم مختصر ترجمہ اور تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ اور والتین، قسم ہے تین، قسم ہے انجیر کی، جو قسم ہے انجیر کی، والزیتون، اور قسم ہے زیتون کی، وطور سینینا، اور قسم ہے طور سینا کی، اور قسم ہے طور سینینا، اور قسم ہے کوہ طور کی، طور سینا کی، طور سینا کی قسم ہے، یہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاد البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم ہے، لقد خلقنا الانسان، سچی یا سچ مچ ہم نے پیدا کیا انسان کو، فی احسن تقویم، بہترین سانچے میں، بہترین سانچے میں، ثم رددناہ، پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو، اسفل سافلین، سب سے نچلے درجے میں، سب سے نچلے درجے کی طرف، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ان کا اجر ہے، فلہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر، فلہم اجر، ان کے لیے اجر ہے، غیر ممنون، ختم نہ ہونے والا، ختم نہ ہونے والا۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو کون سی چیز آپ کو تیار کر رہی ہے جٹلانے کے لیے بدلے کے دن کو، جٹلانے کے لیے بدلے کے دن۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ تمام فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین فیصلہ کرنے والے، بہترین، تمام فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین فیصلہ کرنے والے۔ تو یہ والتین والزیتون، یہ دونوں جو تین جو ہے، انجیر جو ہے یہ کثیر النفع ہے، کثیر النفع ہے، اور زیتون جو ہے وہ کثیر البرکہ ہے، کثیر البرکہ ہے۔ اور طور سینہ جو ہے، کوہ طور جو ہے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے ملاقات ہوئی تھی، اور ملاقات کا شرف انہیں حاصل ہوا تھا وہاں۔ اور دوسرا جو ہے مکۃ المکرمہ ہے، وہ محل وحی ہے، وہ محل وحی ہے، تو دونوں جگہیں جو ہیں وہ بابرکت ہیں، اسی لیے اللہ جل شانہ نے انہی کی قسم کھائی۔ 2 شجر جو ہیں وہ بھی کثیر النفع اور کثیر البرکت ہیں، اور دونوں محل اور جگہیں جو ہیں یہ بھی بابرکت ہیں، کہ دونوں جو ہیں ایک میں دونوں جو ہے محل وحی ہیں۔ وہ وہاں طور سینہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی تھی، اور یہ جو ہے ہذا البلد آمین یعنی مکۃ المکرمہ جو ہے، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کا محل ہے، جگہ ہے۔ تو پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی، تو یہ چیزیں تمام پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر کیا فرمایا؟ پھر انسان کو پیدا کیا، تو انسان کو جو ہے یہ نطفے کی شکل میں تھا،
پہلے تو کیا ہے غذا کی شکل میں تھا، پھر اس کا نطفہ بنایا، پھر اس کا جمع ہوا خون بنایا، پھر اس کی ہڈیاں بنائیں، تو اس کو جو ہے عقل و علم سے اور کمالات سے مالا مال کیا اللہ نے. تو انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ شکر گزاری کرے، کیونکہ اس کی جو تخلیقی ترتیب ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احسانات کار فرما ہیں، لہذا اس کو اللہ کا سب سے زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور سورۃ اقرا جو ہے یہ سب سے پہلی سورت ہے جو نازل ہوئی، جو پہلی اس میں جو آیتیں ہیں جو نازل ہوئی اس میں معلم یعلم تک جو ہے یہ یہیں سے وحی کی ابتدا ہوئی، وحی کی ابتدا ہوئی، یہ پہلی وحی ہے. اقرا پڑھیے آپ، بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا مخلوق کو پیدا کیا. یعنی جب آپ کو قرآن پڑھنا ہو تو آپ کیا کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں. خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے. انسان کی جو تخلیقی ترتیب ہے اور ترکیب، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اور اس کی تخلیق کے عجیب و غریب جو کارنامے ہیں وہ اس میں کار فرما ہیں. خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو خون کی لوتھڑی سے. اقرا پڑھیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے. وربک الاکرم، اور آپ کے رب بڑے عزت والے. الذی علم بالقلم، وہ جس نے سکھایا، جس نے علم دیا قلم کے ذریعے سے. علم الانسان ما لم یعلم، سکھایا انسان کو وہ جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا، جو اسے معلوم نہیں تھا. تو انسان جو علم کا جو ذریعہ ہے وہ کتابت ہے. کیا ہے؟ کتابت کے ذریعے سے، لکھنے کے ذریعے سے آدمی کے اندر علم آتا ہے. تو آدمی کو پڑھنے کے ایک تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ آدمی کو لکھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کہ علم کے محفوظ رکھنے کے لیے اور علم کو آگے بڑھانے کے لیے اور دوسروں تک منتقل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی قلم کا بھی استعمال کرے. اور دوسرا اس میں اللہ اپنی قدرت بھی دکھا رہے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں، لیکن اصل میں جو علم دینے والا ہے، جہاں سے علوم آتے ہیں، وہ اللہ کی ذات ہے. حقیقی علم دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلا سبب اللہ نے اتنے علوم عطا فرمایا کہ اوتیت علم الاولین والآخرین، کی اولین اور آخرین کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. تو چونکہ اسباب جو ہیں وہ مؤثر حقیقی نہیں ہوتے ہیں، عطا کرنے والے اللہ جل شانہ ہوتے ہیں، لہٰذا اللہ جل شانہ نے یہاں اپنی قدرت کے کرشمے بھی بیان فرمائے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو تمام دنیا کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا. اکرم الذی علم الانسان، جو نہیں، کلا ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، بے شک انسان سرکشی کرتا ہے. ارآہ استغنی، اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے. ان الی ربک الرجعی، بے شک تیرے رب کی طرف سب کو لوٹنا ہے. ارأیت الذی، کیا دیکھا آپ نے اس آدمی کو، اس شخص کو، ینہا، اس آدمی کو دیکھا آپ نے، ینہا جو روکتا ہے، عبدن ہمارے بندہ خاص کو، ہمارے بندہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتے ہیں. یہ ابو جہل کے بارے میں نہ، وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اوجڑی بھی ڈال دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانس گھٹنے لگے. تو اس طرح سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے. ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا بتلاؤ تو اگر وہ ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، یا تقوی کی تعلیم دیتا ہو. ارأیت ان کذب وتولی، بھلا بتاؤ تو صحیح اگر اس نے جھٹلایا اور روگردانی کی. ارأیت ان کذب وتولی، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ اس نے جھٹلایا اور روگردانی کی. الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اس سے دیکھ رہا ہے، اللہ اس سے، اس کی حرکات کو، سکنات کو، اٹھنے بیٹھنے کو اور کلام کو، بولنے کو، سب کو اللہ جان رہے ہیں.
کلا لئن لم ینتہی، ہرگز نہیں اگر وہ باز نہیں آیا، کیا اگر وہ باز نہیں آیا، لنسفعا بالناصیہ، تو ہم اس کو اس کے پنٹھوں سے پکڑ لیں، اس کے پنٹھے پکڑ لیں گے، اس کے پنٹھے پکڑ لیں گے، ہم اس کے پنٹھے پکڑ لیں گے، ناصیۃ کاذبۃ، ایسے پنٹھے جو جھوٹ سے آلودہ ہیں، جو جھوٹ سے آلودہ ہیں، خاطیہ، جو خطا کار ہیں، جو خطا کار ہیں، فلیدع نادیہ، چاہے کہ وہ بلا لے اپنی مجلس کو، چاہے کہ وہ بلا لے، اس کے جو ہوتے تھے نا وہ اس کے ساتھ ابو جہل کے جو مشرکوں کا ایک ٹولہ تھا، جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے نت نئی تکلیفوں کے منصوبے بناتے رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو ستانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کوئی بھی کسر باقی نہیں رکھتے تھے۔ فلیدع نادیہ، تو بلا لے اپنے اپنے مجلس والوں کو، وہ بنا لے اپنے مجلس والوں کو، فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ، بلا لیں ان قریب بلائیں گے ہم، سندع الزبانیہ، ان قریب ہم جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے، سندع الزبانیہ، جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ تو کلا لا تطعہ، ہرگز آپ اس کی پیروی نہ کیجیے، آپ اس کی اطاعت نہ کیجیے، واسجد، اور آپ سجدہ کیجیے، واقترب، اور اللہ کا قرب حاصل کیجیے، واسجد واقترب، اور اللہ کا قرب حاصل کیجیے۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سب سے پہلی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور ان میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بطور خاص نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس پر اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کے بھی وعدے فرمائے۔ وہ اعمال کے اندر انسان کے دین ہی کے نہیں بلکہ اس کے جسم کی اور اس کے باڈی کی بھی اس میں حفاظت ہوتی ہے۔ تو ایک بار ہم ذرا اس کا کشمیری ترجمہ کر لیتے ہیں۔ قسم چھم انجور کلیک، بی زیتونک، بی تور سینک، بی یم امن وال شہرک، پزِ پٲٹھۍ اَسہِ چھِ انسان پٲدٕ کوٚرمُت بہترین واریاہ خوٗبصوٗرت اندازس منٛز، پتہٕ چھِ أسۍ سُہ واپس پھِران بٔنمہِ کھۄتہٕ بٔنمِس درجس منٛز، مگر تِم لوٗکھ نہٕ کینٛہہ تہِ یِمو ایمان اوٚنُکھ بیٚیہِ کٔرِکھ نیک عمل، تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ سُہ اجر یُس نہٕ ختم گژھِ کینٛہہ تہِ۔ تہٕ کُہو اکھا چیٖز چھُو تۄہہِ اَمہِ پتہٕ تہِ اپُز وننس پٮ۪ٹھ تیار کران، کیٛاہ چھُنا اللہ جل شانہ تمام فٲصلہٕ کرن والیو منٛز بہتریٖن فٲصلہٕ کرن وول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع چھُس کران خۄداے سٕنٛدِ ناوٕ سۭتۍ یُس بوٚڑ مہربان تہٕ سٮ۪ٹھاہ رحم کٔرۍوُن چھُ۔ پٔرِو حظ تُہۍ پننِس پروردگار سٕنٛدِ ناوٕ سۭتۍ یِم پٲدٕ کوٚر، یِم مخلوق کوٚر پٲدٕ، خلق جس نے مخلوق پیدا کی، یِم مخلوق کوٚر پٲدٕ، خلق الانسان من علق، پٲدٕ کوٚرُن انسان خوٗن لکھریو سۭتۍ۔ اقرأ وربک الاکرم، پٔرِو حظ بیٚیہِ تُہُنٛد رب چھُ سٮ۪ٹھاہ یزتہٕ وول، الذی علم بالقلم، سُہ رب یٔمۍ ہیٚچھنو انسانس علم قلمہٕ سۭتۍ، علم الانسان ما لم یعلم، ہیٚچھنو انسانس سُہ علم یُس نہٕ سُہ زانان اوس کینٛہہ تہِ۔ گویا قلم چھِ ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ ضروٗری، قلمُک استعمال چھِ انسانس خٲطرٕ ضروٗری، تیٚلی ہیٚکہِ انسانس علم محفوٗظ تہِ لٲگِتھ روٗزِتھ تہٕ بیٚیہِ باقین تام ہیٚکہِ واتنٲیِتھ تہِ۔ مگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیٚچھنو ربن، تِم ٲسۍ نہٕ زانان پرُن تہِ کینٛہہ لیکھُن تہِ کینٛہہ، پننہِ قۄدرت سۭتۍ ہیٚچھنو، یہِ چھُ خۄداے سٕنٛز قۄدرت اکھ نوٚو کرامتا۔ علم بالقلم، علم الانسان ما کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہٕ، پٔزۍ پٲٹھۍ انسان چھِ سرکشی کران، ان رآہ استغنا، امہِ موٗجوٗب یُس سُہ چھُ پانس بے نیاز سمجھان، ان الی ربک الرجع، پٔزۍ پٲٹھۍ تُہنٛدِس ربس کُنُے چھُ سارِوٕے گژھُن، ارأیت الذی ینہا، کیٛاہ تُہۍ وٕچھوا نا سُہ نفر یُس منع چھِ کران عبدن سٲنِس ٹٲٹھۍ بندس، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اذا صلی، ییٚلہِ سُہ نماز پران چھُ، ارأیت ان کان علی الہدیٰ، یہِ ؤنۍتو اگر سُہ ہدایتس پٮ۪ٹھ آسہِ، او امر بالتقویٰ، یا آسہِ سُہ تقویٕچ تعلیٖم دِوان، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت ان کذب وتولیٰ، یہِ ؤنۍتو اگر تٔمۍ افضُے ووٚن بیٚیہِ پھِر تٔمۍ پوٚت، علم یعلم بان اللہ یرا، تٔمِس چھَنا پایی کینٛہہ تہِ اللہ جل شانہ چھُ تس وٕچھان، کلا لئن لم ینتہ، ہرگز نہٕ اگر نہٕ سُہ باز آو کینٛہہ تہِ، لنسفعا بالناصیہ، أسۍ کرو تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن ڈیٚکہٕ والن تھپھ، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، تِمن ڈیٚکہٕ والن یِم اپزِ سۭتۍ بٔرِتھ چھُ تہٕ خطا کار تہٕ نابہٕ چھُ، یعنی ابو جہل سٕنٛدِس بارس منٛز چھُ یِوان وننہٕ، سُے اوس جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پرنہٕ نِش رُکاوان۔ فلیدع نادیہ، سُہ بُلٲیِن
پنٛنٮ۪ن چیلن تہٕ پانَس ہٮ۪تھ وۄتھن بیٚہن والٮ۪ن. سندع الزبانیہ ان قریب بُلاوو أسۍ جہنمٕکٮ۪ن فرشتن. کلا لا تطیعہ ہرگز مہ حظ مٲنِو تسُن. وسجد بیٚیہِ کٔرِو حظ سجدٕ وقترب بیٚیہِ کٔرِو حظ پنٛنِس رۄبہٕ سُنٛد قرب حٲصِل. یَتَتھ چھِ سجدٕ تہِ گژھان چوٗنٛکہِ یہِ چھِ ویٖڈیو یِوان بناونہٕ ویٖڈیوَس پٮ۪ٹھ چھِنہٕ سجدٕ آسان کینٛہہ تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ لایِو آسہِ براہ راست آسہِ پرٛوگرام یِوان نشر کرنہٕ تَمہِ وِزِ چھِ سجدٕ کھسان مگر یِتھ پٲٹھۍ چھِنہٕ چوٗنٛکہِ ویٖڈیو آیہِ بنان سجدٕ چھِنہٕ کھسان کینٛہہ تہٕ البتہ کُنہِ جایہِ لایِو آسہِ اگر ڈایریکٹ آسہِ پیش یِوان کرنہٕ پتہٕ ٲسِن موبایلَس پٮ۪ٹھ یا ٹی وی یَس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ تہِ کُنہِ جایہِ آسہِ سُہ اَتھ چھِ سجدٕ کھسان مگر یَتھ چھِنہٕ سجدٕ کھسان کینٛہہ البتہ یِتھ پٲٹھۍ اگر تلاوت کرو یا بوزو اَتھ چھِ سجدٕ کھسان تہٕ یہِ گژھِ سجدٕ کَرُن سیوٚدُے گژھِ تھوٚد وۄتھُن پَتہٕ گژھِ پَتھر بِہُن اللہ اکبر گژھِ پَرُن تہٕ گژھِ سجدٕ کَرُن تہٕ تِمے تصویٖر گژھِ پَرُن یِم سجدَس منٛز نماز سجدَس منٛز پران چھُ. یہاں چونکہ اختتامی صورت پر یہ سجدہ ہے اور جو سجدہ پڑھتے کی آیت پڑھے یا سنے اس پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے لیکن چونکہ یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے اور ویڈیو سے سنا گیا جو ہے اس سے سجدہ واجب نہیں ہوتا ہے. ہاں یہ ہے کہ جب براہ راست کوئی ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہو پروگرام اور وہاں سے سننے والے سامعین سن رہے ہوں چاہے موبائل کے ذریعے سے ہو فیس بک میں ہو یا اور کسی ذریعے ٹی وی وغیرہ کے ذریعے سے ہو وہاں سجدہ واجب ہو جاتا ہے. پڑھنے والے پر تو ہوگا ہی ظاہر سی بات ہے اور سننے والوں پر بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اوپر اٹھے اور اللہ اکبر کہہ کے سیدھا سجدے میں چلا جائے اور وہی تسبیحات پڑھے جو آدمی نماز کے سجدے میں پڑھتا ہے. سبحان ربی الاعلیٰ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.